السلام علیکم کلاس. ہمارا آج کا عنوان ہے مکالمہ نویسی. تو سب سے پہلے مکالمہ ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو کہتے ہیں. اس بات چیت یا گفتگو کے کئی پہلو ہوتے ہیں. اسی گفتگو سے ہم ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں. مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی، یعنی جو ہم زبانی کلامی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ مکالمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اسی مکالمے کو ہم لکھتے بھی ہیں. اسی سے ایک دوسرے کے جوہر و کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی کردار کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے. یہی مکالمات ڈرامہ، ناول اور افسانے کی جان ہوتے ہیں. انہی کی کامیابی سے ناول، افسانہ اور فلم وغیرہ کی کامیابی کی شہرت پھیلتی ہے اور انہی سے ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. مکالمہ ایک فطری بات چیت بھی ہے اور مصنوعی گفتگو بھی. بہرحال مصنوعی مکالمے میں بھی فطرت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب مکالمہ لکھتے ہوئے کچھ ضروری ہدایات ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ضروری ہدایات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سی ہوتی ہیں. سب سے پہلے مکالمہ دو صفحات کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے اب ہم 9 کلاس کے مکالمے کی بات کر رہے ہیں تو مکالمہ 5 نمبر کا پیپر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو پیپر ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ دونوں طرف ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا مکالمہ جو ہے وہ 2 صفحات پر مبنی ہونا چاہیے. اب جو دوسری بات جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، مکالمے کے چند حصے ہوتے ہیں. مکالمہ لکھتے ہوئے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مکالمے کا جو پہلا حصہ ہے وہ آغاز ہے، یعنی ہم مکالمے کا آغاز کیسے کریں گے. جیسے ہم مریض اور طبیب کا اگر مکالمہ لکھ رہے ہیں تو ہم آغاز کریں گے، بریکٹ میں ہم لکھیں گے مریض شفاخانے میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں، مریض کہے گا السلام علیکم، پھر طبیب کہے گا وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، یہ ہمارے مکالمے کا آغاز تھا. اب اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے موضوع گفتگو، یعنی ہم نے اب جو گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ ہمارے ٹاپک کے مطابق ہو. ٹھیک ہے، جو ہمیں عنوان دیا گیا ہے ہم اس کے مطابق بات کا آغاز کریں گے اور ہم مکالمے کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتے ہیں دلائل. اگر ہمیں مکالمہ دیا ہوا ہوتا ہے جیسے موبائل فون، دہشت گردی وغیرہ پہ، تو پھر ہم اس کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، یعنی اس کے مثبت پہلو، منفی پہلو بیان کرتے ہیں، پھر ان پہ دلائل دیتے ہیں ہم. اور اس کے بعد ہوتا ہے اختتام. لاسٹ میں ہم مکالمے کا اختتام کر دیتے ہیں، یعنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. تو وہ اختتام ہمارے مکالمے کا، پھر جب ہم بات کو سمیٹ کے اینڈ کرتے ہیں تو لاسٹ میں ہم خداحافظ کہہ کے جو مکالمہ ہے اس کو ختم کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہمیں تیسرے نمبر پہ خیال رکھنا ہوتا ہے مکالمہ لکھتے ہوئے وہ یہ کہ روزمرہ بول چال کے انداز میں لکھنا. یعنی ہم جو مکالمہ لکھ رہے ہیں اس میں جو زبان استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زبان جس قدر روزمرہ کے مطابق ہوگی اتنی ہی مؤثر ہوگی. اب اس کے بعد ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو جملے ہیں ہمارے وہ مختصر ہوں، یعنی ہم چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں گے، زیادہ طویل جملے نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد علامات، رموز اوقاف کا خیال. مکالمہ لکھتے ہوئے ان باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، علامات کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے کہ مکالمہ جیسے اگر ہم مریض لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم رابطہ کی علامت لگائیں گے، یعنی 2 ڈاٹ، اور اس کے آگے ہم لکھیں گے السلام علیکم. ٹھیک ہے، ہم رابطہ کی علامت لگائیں گے یعنی 2 ڈاٹ، ہم تفصیلہ کی علامت نہیں لگائیں گے. آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ نے السلام علیکم کہا ہے آپ اس کے بعد ندائیہ یعنی فجائیہ کا نشان لگائیں گے. پھر آپ نے وعلیکم السلام اگر کہا ہے تو ہم نشان لگائیں گے ندائیہ کا. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی سوال کر رہے ہیں، بات پوچھ رہے ہیں، تو پھر ہم کوشچن مارک یعنی سوالیہ نشان لگائیں گے.
ٹھیک ہے، تو ان علامات کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مارکر سے حوالے لکھنا، یعنی مکالمہ لکھتے ہوئے ہم کوئی حوالہ لکھنا چاہ رہے ہیں، جیسے قرآنی آیات کا، ٹھیک ہے، کوئی ضرب الامثال ہم نے لکھنی ہے یا کوئی قول لکھنا ہے ہم نے، تو اس کو ہم مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم مکالمہ لکھتے ہیں تو ہم ان چند باتوں کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔